ذرا سوچئے، سمندر کنارے ٹہلتے ہوئے ایک ایسی پرانی بوتل ملے جس میں صدیوں سے ایک بہت ہی طاقتور جن قید ہو۔ چلیے آج ایک ایسی ہی کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ صرف جادو ٹونے کی کہانی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمت، سمجھداری اور معافی کی داستان ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی غریب اور سیدھے سادھے مچھوارے سے۔ اس کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائی تھی اور ہاتھوں میں محنت کی لکیریں۔ دولت تو نہیں تھی اس کے پاس، ہاں، لیکن دل میں اللہ پر یقین پورا تھا۔ ہر صبح وہ اپنا پھٹا ہوا جال لے کر بس اسی امید میں نکلتا کہ آج سمندر اس پر مہربان ہوگا۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن اس کے جال میں مچھلی نہیں بلکہ ایک پرانی بھاری بھرکم بوتل آ پھنسی۔ بوتل پر عجیب سے نشان بنے تھے، اور جیسے ہی اس نے اسے کھولا، اندر سے دھوئیں کا ایک ایسا غبار نکلا جس نے ایک خوفناک جن کی شکل لے لی۔ وہ آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں صدیوں کی قید کا غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ تو اب منظر کچھ ایسا ہے، ایک طرف جن کی بے پناہ طاقت اور دوسری طرف ایک اکیلا نہتا مچھوارا۔ ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس ناممکن سی لڑائی میں صرف عقل کے دم پر جیتا جا سکتا ہے؟ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اور دلچسپ سوال ہے۔ تو جیسے ہی بوتل کھلی، دھوئیں کا وہ بونڈر اٹھا اور جن سامنے آ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آزادی کی خوشی نہیں تھی، بلکہ بدلہ لینے کی آگ تھی۔ مچھوارے کی زندگی کی اصلی پریکشا اب شروع ہونے والی تھی۔ جن نے غرض کر کہا، سنو، پہلے 100 سال میں نے قسم کھائی تھی کہ جو مجھے آزاد کرے گا اسے میں دنیا کی ساری دولت دے دوں گا، پر کوئی نہیں آیا۔ اگلے 100 سال میری امید غصے میں بدل گئی، اور اب صدیوں بعد میں نے قسم کھائی ہے کہ جو بھی مجھے اس قید سے نکالے گا میں اسے موت دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے تو مچھوارے کی سانس ہی رک گئی، پر پھر اس نے اپنے سب سے بڑے ہتھیار کا استعمال کیا، اس کی عقل۔ اس نے جن کے غمنڈ کو للکارتے ہوئے کہا، میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا، تم اتنے بڑے اور اس چھوٹی سی بوتل میں سما سکتے ہو، ناممکن۔ اور بس اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے جیسے ہی جن واپس بوتل میں گیا، مچھوارے نے فوراً ڈھکن لگا کر اسے پھر سے قید کر لیا۔ اندر سے جن چیخا، یہ تو دھوکہ ہے۔ مچھوارے نے بڑے سکون سے جواب دیا، دھوکہ نہیں، اسے عقل کہتے ہیں۔ جو دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ آخر میں خود ہی اپنے جال میں پھنستا ہے۔ اور اس ایک جواب نے یہ ثابت کر دیا کہ اصلی طاقت جسم میں نہیں، دماغ میں ہوتی ہے۔ اب جن بوتل کے اندر سے گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اب کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مچھوارے کا دل نرم تھا، وہ پگھل گیا اور اس نے اسے آزاد کر دیا۔ بدلے میں اس بار جن نے اسے ایک ایسا راز بتایا جس نے کہانی میں ایک نیا اور بہت ہی رہسیمئی موڑ لا دیا۔ جن مچھوارے کو ایک چھپی ہوئی جھیل پر لے گیا جس کا پانی آئینے جیسا صاف تھا، اور اس میں مچھلیاں، ارے ایسی مچھلیاں جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہوں، کچھ سورج کی طرح لال تو کچھ آسمان کی طرح نیلی، کچھ بالکل سونے جیسی تو کچھ چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ جن نے کہا، یہ مچھلیاں سلطان کو تحفے میں دو، وہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ سلطان کے دربار میں تو جیسے ہنگامہ مچ گیا، ہر کوئی ان جادوئی مچھلیوں کو دیکھ کر دنگ تھا۔ لیکن اصلی تماشا تو تب ہوا جب باورچی خانے میں وہ مچھلیاں اچانک انسانوں کی طرح بولنے لگیں۔ ایک خوبصورت تحفہ اب ایک ڈراونا اور گہرا راز بن چکا تھا۔ جب دربار میں کوئی بھی اس پہیلی کو نہیں سلجھا پایا تو میدان میں اتری شہزادی زینب۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھیں، ان میں ہمت بھی تھی اور عقل بھی۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ ان بولتی مچھلیوں کے پیچھے چھپے راز کو جان کر ہی رہیں گی۔ تو شہزادی زینب مچھوارے سے راستہ پوچھ کر اس انجان جھیل کی اور نکل پڑی۔ سفر آسان نہیں تھا، پر ان کے دل میں اور دماغ میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، آخر اس جھیل میں ایسا کیا راز دفن ہے؟ جھیل کے کنارے ایک ویران سا محل تھا، اور اس کے اندر شہزادی کو ایک پتھر کا راجکمار ملا۔ اس پتھر کی مورتی سے ایک درد بھری آواز آئی، یہ جھیل، یہ میرے آنسوؤں کا سمندر ہے۔ میں ایک بدنصیب شہزادہ ہوں جسے پتھر بنا دیا گیا، اور یہ مچھلیاں نہیں، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ شہزادے کی یہ کہانی سن کر شہزادی زینب کا دل بھر آیا۔
उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि वो इस श्राप को तोड़कर रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब ये कहानी सिर्फ एक राज की नहीं बल्कि हिम्मत और हमदर्दी की बन गई थी। शहजादी की सच्ची नीयत देखकर वही जिन फिर से प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा था। उसने कबूल किया कि ये श्राप उसी ने गुस्से में दिया था। कहाँ उसकी पहली कसम बदले की थी और कहाँ अब वो शांति चाहता था। जिन ने कहा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, और इस बार उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल तबाही के लिए नहीं बल्कि अच्छाई के लिए किया। उसने अपना श्राप वापस लिया और पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे एक जिंदा राजकुमार में बदल गई। और बस इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। शहजादा और शहजादी खुशी खुशी महल लौट गए और मछुआरे को उसकी नेकी का इतना बड़ा इनाम मिला कि उसकी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरी। पर इस कहानी का असली खजाना ये दौलत नहीं, कुछ और ही था। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बिल्कुल साफ है। मछुआरे की अक्ल, शहजादी की हिम्मत और जिन का पछतावा, ये सब मिलके हमें एक ही बात सिखाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा या जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी, हिम्मत और माफ कर देने का जज्बा है। तो चलिए, आखिर में एक सवाल, अगर कोई उस मछुआरे की जगह होता तो क्या करता? क्या वो ताकत के सामने झुक जाता या अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता? रहम और हिम्मत के इस इम्तिहान में किसी का चुनाव क्या होता? इस पर सोचिएगा जरूर।